जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? वालेकुम कैसे मिजाज है? तो आज आपने वादा किया है शाहिद अहमद देलवी साहब के बारे शाहिद में, अहमद दहलवी। तो चलिए शुरू करते हैं शाहिद अहमद देलवी साहब के बारे शाहिद अहमद दहलवी बकौल ताबिश दहलवी के शद्दो भाई या टड्डो भाई, में। उन्होंने शब्दों तो समझ आते हैं, टड्डो कहाँ से हो गए ये भाई? तो ताबिश दहलवी बताएंगे। ये दिल्ली के तकसीम से कबल की मुसलमानों की एक अहम शख्सियत थी। उनके साथी थे ताबिश दहलवी और मुल्ला वाहिदी। ये भी दिल्ली के मुसलमान अदबी हलकों में बहुत मकबूल थे और अहम शख्सियत थी। शाहिद साहब ने जनवरी 1930 में एक अदबी रिसाला निकाला, साकी। क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में 3 अदबी रिसाले नामवर थे। लखनऊ से निगार, लाहौर से अब्दुल लतीफ़ और दिल्ली से साकी। साकी शाहिद अहमद दहलवी का। इन रिसालों में बड़े बड़े अदीब और शायरों की तख्लीक़ात शाये होती थी। शाहिद साहब ने कई मुसन्निफ़ीन को अपने रिसाले के ज़रिए मुतारिफ कराया। अब देखिए, इनका तारुफ असलम फ़रूख़ी जामिया कराची के असातिज़ा में थे। खाकुन की इनकी 3 किताबें तो मेरे पास हैं। वो कहते हैं ना असलम फर्रुखी नाम ही काफी है। नाम ही काफ़ी है। ये फ़रूख़ी जो है, ये भी फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जी जी जी। तो उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने उनकी किताब में जिंदा इंसान के उन्वान से उनका तारुफ कराया है। लंबा कद, भरा भरा जिस्म, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर मतानत और संजीदगी, सांवला रंग जिसमें किसी कदर कलुनज की आमेज़श, अंदाज कद से अपने साथियों में मुमताज, सर पर जिनाह कैप, बांदाज कच कलाही, शेरवानी नफीस और किसी कदर ढीली, अलीगढ़ काट का पजामा, पैरों में सुबक सलीम शाही। ये थे शाहिद अहमद दहलवी, जिन्हें मैंने एक शाम जामे मस्जिद के सामने किताबों की एक दुकान, किताबखाना इल्म और अदब पर खड़े देखा। जामा मस्जिद ये दिल्ली की जामा मस्जिद का जिक्र है। वो किसी साहब से कुछ बात कर रहे थे और हाथ उनके कंधे पर रखे थे। उन्हें देखकर उनकी बारूब मतानत से मुतासिर होकर मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें बढ़कर सलाम कर देता। अच्छा, अब साहब जमील जालवी, जो शेखुल जाबा जामे कराची रह चुके हैं, वो लिखते हैं कि शाहिद साहब 1906 में पैदा हुए। ठीक। दिल्ली में पले बढ़े, बचपन जवानी वहीं गुजरा, बाल सफेद हुए तो पाकिस्तान आ गए। 1947 से पीर इलाही बख्श कॉलोनी, जिसे आजकल हम लोग PIB कॉलोनी कहते हैं, में मुकीम है। यही साकी का दफ्तर है। वजह वही है जो दिल्ली में थी। दिल्ली में सुकून था, आसूदगी थी। कराची में न सुकून है न आसूदगी। कभी गाकर कमाते हैं, कभी लिख कर। जमाने की नैरंगियां हैं, सदा जमाना एक सा नहीं रहता। अब वो है और रेडियो पाकिस्तान। अगर आप कभी रेडियो पाकिस्तान से गुजरें और ऐसे शख्स को देखें जो ढीली ढाली शेरवानी पहने, जिसका 1 या 2 बटन लगे हों, स्याह रंग हो, आंखों पे चश्मा हो, बीड़ी मुंह में हो, स्याह पर गहरे कत्थई रंग की जिना कैप हो, जरा दाएं तरफ झुकी हुई और बाएं तरफ से उठी हुई। अच्छा। वो शख्स किसी का बाजू पकड़े या कंधे पर हाथ रखे, चश्मे से झांकती आंखों से सामने देखते हुए, छोटी मोहरी का पजामा पहने, तंग मोहरी का पजामा, हाँ, जिसके पांची की मोहरी के डोरे निकले हों और हल्का सा कशीदाकारी का जाल बना हो, न्यू कट का जूता हो, तो समझ लीजिए कि ये शाहिद अहमद दहलवी हैं। सही। दिलचस्प इंसान, फाजिल मुदीर, बेहतरीन मुतरजम, साहब ज़मान, दिल्ली वाले। वो मजीद लिखते हैं, जब मैं इस दुकान में दाखिल हुआ तो वहां एक नए साहब को बैठे देखा। ढीली ढाली कत्थई रंग की शेरवानी,
کھلتا ہوا سیاہ رنگ، پھیلی ہوئی کھڑی ناک، مسکراتے ہوئے سنجیدہ ہونٹ، منہ میں بیڑی، بیڑی بھی ان کا خاصیت ہے، آنکھ پر موٹے فریم کا چشمہ، ہاں داڑھی مونچھ صاف، سر پر جنا کیپ، چہرے پہ ایک وقار اور سنجیدگی، کوئی بات کرتا تو مسکرا کر خاکسارانہ انداز میں مختصر سے جواب دیتے اور خاموش ہو جاتے، کوئی کچھ کہتا تو زور سے ہنس کر ذرا سی دیر میں پھر سنجیدہ ہو جاتے۔ وہ کتابوں کی دکان تھی، بہت سے خریدار آ جا رہے تھے، آنے والوں میں سے اکثر ان سے سلام دعا کرتے، احترام سے ہاتھ ملاتے، خیریت سے پوچھتے، خیر صلاح خیر عافیت پوچھتے، کچھ دیر ٹھہرتے اور چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ آخر یہ صاحب ہیں کون؟ میں نے برابر میں کھڑے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا جو ان سے بات کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے اوپر سے نیچے دیکھا اور جلدی سے بولے، شاہد احمد دہلوی۔ یہ نام سنتے ہی میرے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ شاہد صاحب کا نام میں نے سینکڑوں بار پڑھا تھا، ان سے ملنے کی تمنا ایک زمانے سے تھی، چونکہ دکان میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، میری ہمت ہوئی کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں۔ کچھ دیر الگ کھڑا ایک خاص احترام کے ساتھ دیکھتا رہا، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اب لوگ مجھے دیکھنے لگے ہیں، میں دکان سے باہر آ گیا۔ ماہر القادری مرحوم ان سے پہلی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں۔ 1932 کا ذکر ہے، چھاجوں میں بہرس رہا تھا، چھاجو یعنی بڑی زوردار بارش ہو رہی تھی، اور مطلب بارش چھاجوں برس رہی تھی۔ ہاں، اور حیدرآباد دکن کے دفتر معتمدی فوج میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب دفتر کے دروازے سے داخل ہوئے، میں انہیں دیکھ کر چونکا۔ میرے استفسار سے پہلے وہ خود بول اٹھے، میں شاہد احمد دہلوی ہوں۔ ماہر صاحب تعظیم و مقدم کے لیے کھڑے ہو گئے، مسافہ بلکہ معانقہ ہوا، فرمانے لگے، شاہد صاحب فرمانے لگے، میں پہلے نظامت پٹا پوسٹ آفس جنرل پہنچا تھا، پوسٹ ماسٹر جنرل کے آفس میں پہنچا، وہاں معلوم ہوا کہ آپ کی اس دفتر میں بدلی ہو گئی ہے۔ شاہد صاحب کی اس محبت اور خلوص نے مجھے بدحواس کر دیا تھا کہ واقعی بارش میں، شدید بارش میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے۔ ماہر صاحب نے چپراسی کو اشارہ کیا اور تھوڑی دیر میں 2 پلیٹ بالائی، 2 کلچے اور چائے کی 2 پیالیاں ہوٹل سے آ گئی۔ اس تواضع پر میری خاموشی زبان حال سے کہہ رہی تھی، چے کنت بے نوا ہمیں دارت۔ ماہر صاحب نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ سائیکل پر جا رہے تھے، جی انہیں خبر نہیں تھی کہ سائیکل پر ڈبل سواری ممنوع ہے۔ پولیس والوں نے پکڑ لیا، لاکھ منت سماجت کے باوجود وہ ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے گیا۔ وہاں ایک فارم دیا گیا، نام میں ولدیت، عمر اور پتے لکھے جائیں۔ پولیس انسپیکٹر جو وہاں بیٹھا تھا اس نے نام فارم دیکھا تو پوچھا، آپ ماہر القادری ہیں؟ اچھا، انہوں نے وہ پڑھ لیا نا اس نے، انہوں نے لجاجت سے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے وہ چالان چاک کر دیا، فرمانے لگے، آپ نے آتے ہی اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ اچھا۔ مزید گفتگو میں کہا کہ میرا نام مبشر ہے، میں شاہد احمد دہلوی کا بھائی ہوں، آپ کے مضامین ساقی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ شاہد احمد دہلوی اور ان کے رسالہ ساقی کے اس تعارف نے بڑی کرامت دکھائی۔ ظاہر بات ہے۔ کراچی آ کر دونوں کراچی آ گئے۔ 2-4 مہینے بعد کسی نہ کسی تقریب میں ان سے ملنا ہوتا رہتا، خاص اتفاق سے ملتے، کبھی کبھار ہنسی دل لگی کا کوئی ہلکا پھلکا فقرہ بھی ان کی زبان سے سننے میں آتا۔ ان کی کاٹھی اچھی تھی، چہرے سے وہ 60 سال کے نہیں لگتے تھے۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد وہ اچھے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے۔ 27 اور 28 مئی کی درمیانی شب میں کھانا کھانے کے بعد ریڈیو سنا، پھر وہ گھٹن اور بے آرامی محسوس کرنے لگے۔ اسی دوران میں کھانسی آئی، تھوڑی سی دیر میں حالت غیر ہو گئی، اور پھر
دنیاوی زندگی کا ڈراپ سین ہو گیا. ڈراپ سین ہو گیا جی. اللہ مغفرت فرمائے. جی. ان کے دادا ڈپٹی نذیر احمد اردو کے جو کلاسیکل جی ادب کے جی وہ ڈپٹی نذیر احمد ان کے دادا تھے. وہ حیدرآباد دکن میں تھے. اخراجات کے معاملے میں بہت محتاط اور جزرس. انہوں نے بہت کچھ دولت چھوڑی ان کے دادا نے. ان کے اکلوتے بیٹے یعنی شاہد احمد دہلوی صاحب کے والد بشیر الدین برسو حیدرآباد میں اول تعلق دار جسے کلکٹر کہتے ہیں. وہ پشتوں کا نقطہ اور ہزاروں کی سکنی جائیداد اور اس خاندان کو ورثے میں ملی تھی. شاہد صاحب نے دہلی میں بڑی بے فکری کی زندگی گزاری. یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگریاں رکھنے کے باوجود ان کا خیال تک ملازمت کی طرف نہیں گیا. آزاد رہ کر زبان و ادب کی خدمت انجام دی. کتنے بہت سے مشہور ادیب افسانہ نگار اور اہل قلم ہیں کہ جن کو رسالہ ساقی نے چمکایا. ہاں صحیح ہے. اور اسی وقت سے ان کی شہرت کا آفتاب طلوع ہوا. وہ تقسیم ہند کے بعد کراچی بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں آئے. یہ انہی کی ہمت اور دل گردہ تھا کہ اس قدر ناساز حالت میں ساقی یہاں سے نکالا اور اس کے معیار کو گرنے نہیں دیا. ان کے کراچی کے روز و شب کے متعلق ماہر صاحب لکھتے ہیں مگر وہ جسے بے فکری اور آسائش جو انہیں دلی میں میسر تھی یہاں انہیں میسر نہ آ سکی. اتنا مشہور ادیب کراچی کے سڑکوں پر بس کے انتظار میں پہروں کھڑا رہتا. ذاتی مکان بنوا لیا. بس وہ گزر بسر کے قابل تھا. ان کا بچپن خاصے ناز و نام میں بسر ہوا. تقسیم ہند سے قبل دلی کی زندگی کا زمانہ بھی خوشحالی اور بے فکری میں گزرا. پاکستان آنے کے بعد آج وقت حیات کے لیے انہیں خاصی جدوجہد کرنی پڑی. کثیر العیال تھے لیکن ان کی قناعت اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ ان کے عزیزوں اور دوستوں تک کو ان کے حالات کی خبر نہ ہوتی. صادق الخیری صاحب اپنے ایک مضمون کا عنوان ہے شاہد احمد ایک انجمن میں لکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد یعنی شاہد صاحب کے دادا لکھپتی تھے. اس زمانے کے لکھپتی. اس زمانے کے لکھپتی. ہر آدمی لکھپتی ہوتا ہے. آج تو کروڑ بھی کوڑا ہو گیا ہے. کروڑ کوڑا ہے. ان کے صاحبزادے ڈپٹی بشیر احمد نے بھی لاکھوں کمائے اور باپ کی دولت میں اضافہ کیا. روپے مل کے جائیداد کے علاوہ ڈپٹی صاحب مرحوم نے ایک کتب خانہ چھوڑا جہاں ڈپٹی نذیر احمد اور ڈپٹی بشیر احمد کی تصانیف شائع ہوتی تھی. شاہد صاحب چونکہ کتابوں کا کام کرتے تھے اس لیے مناسب تھا کہ یہ کاروبار ان کے حصے میں آتا مگر اسے پیش اضافہ کرتے. ان کی سیر چشمی نے اس کی اجازت نہ دی کہ وہ اپنا حق جتا کر اس مفید کام اور منفعت بخش کاروبار کو حاصل کر لیتے. یہ پرانے لوگوں کے شیوے کے خلاف تھا کہ منہ سے بھاپ نکالی جائے. آپس میں اختلاف بڑھتا تو کنبے کی ہوا بگڑ جاتی. شاہد صاحب کو کسی طور پر یہ گوارا نہیں تھا. شاہد صاحب گھریلو آدمی ہیں. انہیں اپنے خاندان سے ان سے اور اس کی خاطر اپنے فائدے کو بھی ہیچ سمجھتے ہیں. صحیح. شاہد صاحب کے پرانے دوستوں میں مشہور مزاح نگار عظیم بیگ چغتائی کا نام بہت نمایاں ہے. انہوں نے ظرافت میں زبردست اضافہ کیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے ادبی کارناموں کے سب سے زیادہ محرک شاہد احمد صاحب تھے. انہوں نے موٹیویٹ کیا ان کو. شاہد صاحب نے عظیم بیگ کی شہرت بنانے میں اور پھیلانے میں بڑا کام کیا مگر جب وہ مر گئے تو شاہد صاحب کا عظیم بیگ سے دلی تعلق نہیں مرا. چغتائی صاحب کی بیوہ اور چغتائی صاحب کی کمسن اولاد ان کو ہمیشہ یاد رہی اور ہندوستان کی تقسیم تک ہر ماہ باقاعدہ کے ساتھ ایک معقول رقم انہیں بھیجتے رہتے. اور جب پاکستان قائم ہو گیا وہ لٹا کر دلی سے کراچی آئے. شاہد صاحب خود روزگار کے بتلاشی ہوئے. انہوں نے اس وقت بھی بلند حوثی کا ثبوت دیا اور عظیم بیگ کی کتابوں کے حقوق
मरहूम की बेवा के हवाले अच्छा कर दिए माशाल्लाह, हाँ जो ये उनको होता है, हासिल थे। हाँ हाँ और ये किताबें वो हिंदुस्तान में एक दूसरे नाशिर से छपवा रही हैं। अजीम बेगम की ये किताबें मकबूल आम हैं, काफ़ी आमदनी का जरिया हैं, और उन्होंने वापस करके शाहिद साहब ने यकीनन खुदा तरसी और दोस्ती का सबूत दिया। शाहिद साहब मुतासिब आदमी है, बाज़ औक़ात ये तासुब उनके दिल में खामखा या मामूली बात से पैदा हो जाता है। इसी वजह से वो अख्तर शिरानी, सादत हसन मंटो, उपिंदर नात अश्क, मीरा जी, वक़ार अजीम, ज़फ़र कुरैशी और जलील कुदवाई से बेजार थे।